بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم لوگ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصص النبیین حصہ اول کا یہ آخری سبق ہے، جس کا عنوان ہے حسن العاقبتی، اچھا انجام۔ حسن کے معنی اچھا، حسن یحسن سے ہے اچھا ہونا، یہ مصدر ہے۔ عاقبت کے معنی ہوتا ہے انجام۔ حسن العاقبتی، اچھا انجام۔ ولم یشغل یوسف ھذا الملک العظیم عن اللہ۔ شغل یشغل کے معنی ہوتا ہے مشغول کرنا، غافل کرنا۔ یشغل کے فاعل ہے ھذا الملک العظیم، ملک کے معنی بادشاہت، عظیم کے معنی عظیم بڑا۔ ولم یشغل یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو غافل نہیں کیا، ھذا الملک العظیم، یہ عظیم بادشاہت، یہ عظیم بادشاہت نے یوسف علیہ السلام کو غافل نہیں کیا، عن اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ ولم یغیر ہو، اور ان کو نہیں بدلا۔ غیر یغیر معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ ولم یغیر ہو، یغیر کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو ھذا الملک العظیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ولم یغیر ہو، اور ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو نہیں بدلا، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ، اور یوسف علیہ السلام یاد کرتے تھے۔ ذکر یذکرو، ذکر کرنا، یاد کرنا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، وَيَعْبُدُهُ، اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ عبد یعبد، عبادت کرنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَخَافُ، اور اس سے ڈرتے تھے۔ خاف یخاف معنی ڈرنا، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان سے ڈرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ، اور یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے۔ حکم یحکم معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکمت کے ساتھ۔ بحکم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے۔ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کو نافذ کرتے تھے۔ نفذ ينفذ معنی ہوتا ہے نافذ کرنا۔ اوامر یہ جمع ہے، اس کے معنی قوانین، احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یوسف علیہ السلام نافذ کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ، اور یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے بحکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کو نافذ کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَرَى الْمُلْكَ كَثِيرًا، رعا یرا معنی دیکھنا یا سمجھنا دونوں معنی ہوتا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الملک بادشاہت، اور یوسف علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے بادشاہت کو کثیراً زیادہ، یعنی یوسف علیہ السلام بادشاہت کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ بادشاہت ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ یہی دنیا آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہت کو سب کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَا يَعُدُّهُ شَيْئًا كَبِيرًا، اور اس کو عد یعد معنی شمار کرنا، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کو یعنی بادشاہت کو شمار نہیں کرتے تھے۔ شیئاً کبیراً کوئی بڑی چیز، شیئاً کبیراً یہ موصوف صفت ہے، یعنی بادشاہت کو کوئی بڑی چیز شمار وہ نہیں کرتے تھے، یعنی وہ بادشاہت کو وہ جانتے تھے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہی اصل مقصد ہے اور اصل زندگی ہے۔ تو ان کو یعنی بادشاہت کو یوسف علیہ السلام کوئی بڑی چیز شمار نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے۔ احب یحب معنی چاہنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان یموتا کہ ان کی موت ہو، موت ملکن ایک بادشاہ کی موت۔ ملک ان کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، یعنی ایک بادشاہ کی موت کی طرح ان کی موت ہو، وہ نہیں چاہتے تھے۔ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوكِ، اور ان کو جمع کیا جائے۔ حشر یحشر معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یہ فعل مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔
اور ان کو جمع کیا جائے یعنی یوسف علیہ السلام کو مع الملوک کی بادشاہوں کے ساتھ، ملک ان کی جمع ملوک بادشاہ، مع ساتھ، اور ان کو جمع کیا جائے بادشاہوں کے ساتھ۔ وکان یوسف لا یحب، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان یموت کہ ان کی موت ہو، موت ملکن ایک بادشاہ کی موت، ویحشر اور ان کو جمع کیا جائے مع الملوک کی بادشاہوں کے ساتھ۔ بلکان یحب، بلکہ مانے بلکہ وہ چاہتے تھے، احب یحب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلکان یحب بلکہ وہ چاہتے تھے ان یموت کہ ان کی موت ہو، موت عبدن ایک بندے کی موت کی طرح، موت عبدن ایک بندے کی موت کی طرح، ویحشر اور ان کو جمع کیا جائے مع الصالحین نیکوکار کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین یہ جمع ہے صالح سے، مع الصالحین ان کو جمع کیا جائے صالحین کے ساتھ، نیکوکار کے ساتھ۔ وکان دعاء یوسف، اور یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی تھی، دعاء یوسف یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے ہمارے رب، قد آتیتنی آپ نے مجھے عطا کیا، آتیتا آپ نے مجھے عطا کیا، من الملک کی بادشاہت، وعلمتنی اور مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، تعویل کے معنی تعبیر تعویل، ربی قد آتیتنی اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت عطا کیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور خواب کی تعبیر مجھے آپ نے سکھایا، الاحادیث خواب یہ جمع ہے، حدیث ان کی جمع احادیث خواب کی تعبیر سکھایا، فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، فطر یفطر معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اسی سے اسم فاعل ہے، سماوات یہ آسمان اور ارض کے معنی زمین، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی تو میرا ولی ہے، ولیٌ تو میرا ولی ہے، فی الدنیا والآخرت دنیا و آخرت میں، توفنی مسلمن، توفی یہ فعل امر ہے، توفنی یعنی مجھے وفات عطا فرما، مجھے موت عطا فرما، مسلمن مسلمان ہونے کی حالت میں، والحقنی اور مجھے ملا دے، الحق یہ بھی فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، والحقنی اور مجھے ملا دے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، وتوفاہ اللہ مسلمن اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات عطا فرمایا، انہیں موت عطا فرمائی، توفا مانے موت دینا، وفات دینا، ان کو موت عطا فرمایا، مسلمن حالت مسلمان میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، والحقہ اور ان کو ملا دیا، الحق یلحق ملانا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، والحقہ اور ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، بآبائہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ، ابراہیم و اسحاق و یعقوب یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر درود و سلام ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،